جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے. جو بندہ تعصب کی آنے کو اتار کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے. چاہے ندف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے. اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے. یہ سنی دوستو پارہ نمبر 15 ہے. سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آیت پڑھی ہے. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. اسن اللہ فرما رہے ہیں یوم ندو کل اناس بامامہم. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث, ملا فخر الدین رازی اہل سنت, مولانا ابو العلا مودودی اسلامی جماعت, مفتی محمد شفیع دیوبندی, پیر کرم شاہ بریلوی, مولانا فتح محمد جلندری, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ رفیع الدین محدث دہلوی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, قاری اشرف علی تھانوی, احمد رضا ہم بریلوی, پھر فرمان علی شیعہ سے لے کر نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی جلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا مجھے دنیا کی جس عدالت میں لیک چاہے بلاؤ میری سزا ہے موت. اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن کر اللہ فرما رہا ہے یوم ندو کل اناس بامامہم کہ پکارا جائے گا اس دن, بلایا جائے گا اس دن, اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اچھا چلو میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے پکارا جائے گا اس دن, بلایا جائے گا اس دن, اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. اب جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا. بات ہی سمجھائیے, جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا. تو جس بندے کا امام ہی چبل ہوگا اچھا کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ وہ یار بولو تو صحیح, کس کے؟ امام کے ساتھ. جن سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں, جن سے میں نکل کے شیعہ ہوں, یہ ابھی تک نہیں مانے امام کے ساتھ. وہ نام مانتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں ہر بندے کو حشر کے دن اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کس کے ساتھ؟ اونچی بولو, کس کے ساتھ؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ کبھی غور کیا تم نے؟ پر تمہیں سوچنے دیتی نہیں, آواز ہی نہیں سوچنے دے گی تو کان پہ کیسے غور کرو. کبھی تم نے سوچا ہے کہ میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اصل میں میرے بھائی کی مجبوری ہے کہ میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ کو ملتا نہیں, جہاں بھی لے کے آتا وہاں ہی لے کے آتا ہوں. سمجھا؟ اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, بھائی کہتا نہیں ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ان بڑے افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں جنہوں نے کہا, جو کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ اٹھے گا, ان افسوس سے جملہ کہہ رہا ہوں. اوہ مولویو, تم کو ماں کی عربی آتی ہے, اللہ کو ماں کی عربی نہیں آتی. اگر ماں کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہر بندے نے, پھر کی عربی عبارت یوں بننی تھی یوم ندعو کل اناس بامہم, یعنی ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا. تو یہاں بے امہم نہیں, یہاں ہے بے امامہم, کہ حشر کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. چلو اگر تم پھر بھی ضد پہ اڑے ہو تو قاری صحابت ضد نہیں کرتا, ہم ایک سینکڑے کے لیے تمہاری ضد کوئی مان لیتے ہیں کہ تم کہتے ہو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا, تو مسئلہ تو حل ہو گیا نا. تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ, بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہے. تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ, بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہے. انہیں ماں نے بھی اٹھنا ہے یا کہ نہیں اٹھنا؟ بولو اٹھنا نا. یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے, وہ کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھے گا. یہاں تو اس بندے نے قرآن نہیں پڑھا, یا پھر اس کے سینے میں علی کا بغض ہے. دونوں میں ایک بات ضرور ہے. لو شیعہ سنی دوستوں نوجوانوں, پارہ نمبر 17 ہے, سورہ حج ہے, صبح چیک کر لینا. اللہ فرماتا حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. تم ابھی نہیں سمجھا, میں کیسے سمجھا؟ حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. تو جب ماں کو بچے کا ہی پتہ نہیں
بچے کو ماں کا پتہ نہیں تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے؟ اگر پھر بھی تم ضد پہ ہی اڑے ہو، تمہیں مولویوں نے ضد میں ڈالا، تم کہتے ہو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، اور پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب اور پوری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کیا تو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا؟ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں نہ ہو۔ ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جس بندے کی اماں ہی نہ ہو، ہوں بتا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ اور بولو اگر مولوی ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مولوی اٹھے گا، مولوی کا ابا نہیں اٹھے گا۔ ابے کی ماں کو رکھا مولوی کے سر پہ قرآن۔ اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا، ہمارا ڈیڈی ہے آدم، بتا آدم کی ماں کا کیا نام ہے؟ آدم کو چھوڑتا ہماری پہلی امی حوا، چلو حوا کی ماں کا نام بتاؤ۔ ہے ہے واقعی ماں؟ پھر مسئلہ تو حل ہو گیا، ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو نہ پھر مولوی اٹھے گا، نہ مولوی کا ابا اٹھے گا، نہ پھر مولوی کی ممی اٹھے گی، نہ ابے کی کو ماں ہے نہ ممی کی کو ماں ہے۔ تو اگر اماں اور ابے کو اپنے ساتھ اٹھانا نا حشر کے دن، پھر تمہیں ماننا پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو پھر قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں امام ہوتا کون ہے، اللہ امام کہتا کسے ہے، امام کی نشانیاں کیا ہیں، کیا گناہگار امام ہوتا ہے یا معصوم امام ہوتا ہے، امام خاکی ہوتا ہے، امام نوری ہوتا ہے، کیا امام تم سے ہوتا ہے یا جزو رسول ہوتا ہے؟ کیا امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے؟ شیعہ سنی دوستوں میں نے 14 آیتیں پڑھنی ہے، حدیث میں نے آج نہیں پڑھنی۔ حدیث پڑھی تو ہو سکتا ہے کہ مولوی کا اس کا راوی ضعیف ہے، تو قرآن کو تو ضعیف نہیں نہ کہو گے، قرآن کو ضعیف کرنا تو خود ضعیف ہو جانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ سنی دوستو آؤ پورے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن میں جس کی اللہ کے نے اطاعت کرو وہ ہوگا امام، جس کی اللہ کے اتباع تابعداری کرو وہ ہوگا امام، جس کی اطاعت سے اللہ منع کرے اتباع سے منع کرے نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ لیڈر ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلی آیت پڑھوں سورہ دہر سے، اور نوجوانوں پہلی آیت میں پتا ہوگا امام کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی آیت پڑھوں سورہ دہر میں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ گناہگار کی اطاعت نہ کرنا، گناہگار کا مرید نہ ہونا، گناہگار کو پیشوا نہ بنانا، گناہگار کو ہادی نہ مان لینا، گناہگار کو امام نہ بنا لینا۔ اب سمجھائی گناہگار امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ اچھا پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں سورہ دہر سے، دوسری آیت پڑھوں سورہ جاثیہ سے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جاہل کی تابعداری نہ کرنا، جاہل کا مرید نہ ہونا، جاہل کو پیشوا نہ بنانا، جاہل کو ہادی نہ مان لینا، جاہل کو امام نہ بنا لینا۔ اب سمجھائی جاہل امام نہیں ہوتا، امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا، باب العلم ہوگا۔ دو آیتیں ہوئی، گناہگار امام نہیں جاہل امام نہیں۔ تیسری آیت پڑھوں سورہ قلم سے، اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹے کا مرید نہ ہونا، جھوٹے کو پیشوا نہ بنانا، جھوٹے کو ہادی نہ مان لینا۔ اب سمجھائی امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ امام کاذبین سے نہیں ہوتا، امام صادقین سے ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ تین۔ لو بھئی چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے قرآن سے، پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی پوری دنیا میں چاہے وہ ٹوکے کی شکل میں ہو یا کسی جلالی کی صورت میں ہو یا کوئی دنیا پر کا ڈنگر ہو، مجھے اس آیت کا جواب دے، مذہب بھی چھوڑوں گا، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا۔ پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نہیں، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نہیں۔ اور نوجوانوں چوتھی آیت میں نے ایسی پڑھنی ہے، کہہ رہا ہوں
جواب دیجئے مذہب چھوڑ دوں گا. جس کو ابھی سمجھ آئی امام کیسا ہونا چاہیے. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی آیت پڑھو پارہ نمبر 18 ہے سورہ نور ہے, اور پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ. دونوں صورتوں میں یہ آیت موجود ہے, چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان, خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. واہ 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 ماشاءاللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور سمجھ آئی میری بات. اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو, جس پہ شیطان کا اٹیک ہو, اس کے وہ امام نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اس کی اتباع نہ کرنا, اس کی تابعداری نہ کرنا, اس کا مرید نہ ہونا, اس کا پیشوا نہ بنانا, اس کو حادی نہ مان لینا. کس کو؟ جس پر شیطان کا اثر ہو. کیوں؟ کہ وہ خود شیطان کا مرید ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ خود شیطان کا مرید ہے, اس لیے اسے امام نہ بنا لینا. اچھا پھر ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ کیوں لڑتے ہو شیعوں سے؟ اپنے اللہ سے لڑو. شیعوں کو کیوں ویسے کہتے ہو فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے, فلاں کو نہیں مانتے؟ ہم کیا کریں؟ ہم اسے مانتے جسے اللہ بنوائے, ہم اسے مانتے جسے اللہ بنوائے. دیکھ تیرے سامنے قرآن میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ بندہ امام نہیں ہوتا. اور رکھا ہے اس کے سر پہ قرآن. اور وہ یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ بتانا مجھے شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا. پہلے تو پوچھے گا کسی سے جمعرات والے مولوی ہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں. اگر کسی نے میری طرح بتا دیا پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں. لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو, یہ داڑھی ساڑھے ورگی ہے, یہ وچوں شیعہ ہے. ذرا بول ہاں وچوں. تو میں خود کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہے, کوئی چبل دا پتر تو شیعہ نہ ہوئے. بندے کو وچوں شیعہ ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی میری بات؟ رکھ ہاں ذرا مولوی کے سر پہ کرنا, پوچھ تو صحیح نا. اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو, جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا, اس کی تابعداری نہ کرنا. جو میں نے جملہ کہنا نوجوانوں, قرآن سے, کسی کتاب سے نہیں, قرآن سے جملہ کہنا ہے, اور تمہیں بلائی علی کا جمپ آ جائے گا اگر میرا یہ جملہ سمجھ لے. اللہ فرماتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتا. بتاؤں شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا؟ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران ہے, گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے بھاگے تھے. چھوڑ کے میدان سے بھاگے تھے. لیکن ایک بات میری ذہن میں غور سے بٹھا لینی, شیعہ سنی دوستو, میں بانگے دوہل کر رہا ہوں, نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے, نہ کسی بدماش کی غنڈہ گردی کا مجھے خطرہ ہے. اچھا انہاں دوواں کما تو بندہ ڈردا نا, تو میں دوویں تہاڈے سامنے آکھی نا ممبر تے, نہ تو کسی مولوی دے علم دا خوف ہے مینوں, نہ کسی بدماش کی غنڈہ گردی دا مینوں خطرہ ہے کہ میرے کو ہتھی پہ آ جائے گا, پہ جائے گا تو پہ جائے میں ہی پہ جاؤں گا. لیکن یاد رکھ لو, نبی پاک کا کوئی بھی صحابی نبی پاک کو چھوڑ کے میدان سے نہیں بھاگا. یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا, یہ میں نے کہہ دیا کہ نبی پاک کا کوئی بھی صحابی نبی پاک کو چھوڑ کر میدان سے نہیں بھاگا. یہ غلط بات ہے. اگر تم کسی ذاکر نے تمہارے ذہن میں بٹھائی ہے تو غلط ہے, نکال دینا. ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کھڑے ہو گئے کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. صحابہ کی شان کے خلاف ہے نبی کو چھوڑ کے جائے. صحابی مر تو سکتا ہے, جا نہیں سکتا. اور صحابہ کرام مرے تھے نبی کے ساتھ, انہوں نے قربانی دی تھی نبی کے ساتھ, میدان کے اندر کھڑے ہو کے. پھر کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک کا کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا, صحابی کوئی میدان سے نہیں بھاگا. جتنے بھاگے تھے سارے ہی منافق تھے. اہل سنت بھائیوں کے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, صحابہ کو نہیں مانتے. یہ غلط تمہارا پراپگنڈا. سن لو قوم شیعہ کے صحابہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا سنو, وہ شیعہ ہی نہیں ہے, لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. ماشاءاللہ, بات سمجھ آ رہی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ شیعہ ہی نہیں, لعنتی ہے اور حرام زادہ ہے جو رسول کے وفادار صحابہ کے پاؤں کے خاک کے ذرے کی توہین کرے. یہ تمہیں کسی غلط پراپگنڈا کیا ہے. تم کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, جیسے ہم شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں, پوری دنیا میں کوئی نہیں مانتا. ہمیں صحابہ نے تو بتایا ہے آل محمد کا مقام کیا ہے. ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آل محمد کے دشمن کو کچھ بھی نہیں مانتے. قاری صحابت کی جان تو جا سکتی ہے, آل محمد کے دشمن کو رضی اللہ نہیں کہنے دے گا. رضی اللہ صحابہ کرام ہے, نبی کی اولاد کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا. بات میں نہیں بات سمجھ آ رہی؟ کوئی صحابی میدان سے نہیں بھاگا. ان میں اقبال جرم کروانے لگو, شیطان کا اثر کہنے پہ ہوا تھا.
اللہ کہتا ہے جن پہ ہوا وہ امام نہیں ہے. تم نے سمجھنا ہے. مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا, نہ میں اس وقت تھا. نہیں میں اس وقت تھا ہی نہیں, مجھے کیا پتا ہے. بات سمجھ آئی. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سید عبدالحق محدث دہلوی. یہ 100 کتاب کا مصنف ہے, اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے. اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب بھاگنے والے نبی پاک کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے, کوئی اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا, آج تک پتہ ہی نہیں کہاں تک بھاگا. سمجھ آ رہی. خطرہ ٹل گیا, جنگ بند ہو گئی, وہ بھاگے ہوئے سارے واپس آئے. اللہ کے نبی نے ان تمام کو ساتھ میں کھڑے کر لیا. کھڑی کر کے باری باری پوچھنا شروع کیا, کون بے بڑے میاں تم بھی بھاگے تھے, تم بھی بھاگے, تم بھی بھاگے تھے. ہاں یا رسول اللہ میں بھی بھاگا. وہ بتانے لگا کہ بارے جرم کروا لینا, کوئی شیطان کا سرکنے پہ ہوا تھا, میری طرف دیکھنا. نبی پاک مسکرا کے کہتے ہیں بھاگنے والوں بتاؤ ہاں تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. نہیں آواز دی تھی. نبی فرماتے ہیں کیا آواز دی تھی شیطان نے؟ کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد, کہ محمد قتل ہو گیا. جب ہم نے اس آواز کو سنا تو ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد ہی زندہ نہیں رہے تو ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں, میدان سے بھاگ جاؤ. یا رسول اللہ ہم بھاگے. نبی پھر فرماتے ہیں تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. تو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہے ایمان نہیں ہوتا. سونے کے ساتھ تحریم کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے. وہ لکھا کہ جب نبی پاک نے پوچھا ہے بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کس چیز نے بھگایا تھا, کہتے یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی. کریم میرے مولا حیدر کرار کھڑے تھے, رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا. رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا, کیوں نہیں بھاگا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ, اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا اکثر باغل ایمان, اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا. 4 پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے, دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے, تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے, چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے, 5ویں آیت پڑھے پارہ نمبر 15 ہے سورہ کاف ہے, جا کے چیک کر لینا. اللہ فرماتا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام ہی نہیں ہوتا. نہ کرنا غافل کا مریض نہ ہونا, غافل کو پیشوا نہ بنانا, غافل کو ہادی نہ مان لینا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 5. چھٹی آیت میں دعوت فکر دے کے اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اس آیت کا ترجمہ غور سے سننا ہے. چھٹی آیت پارہ نمبر 6 ہے سورہ المائدہ ہے, جا کے چیک کر لینا. ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے, چیک کر لینا. اور جس کو ابھی نہیں سمجھا امام کیا فرماتا ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, اللہ فرماتا خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں یہ امام ہی نہیں گمراہ رہ چکے ہیں. ان کی تابعداری نہ کرنا, ان کا مریض نہ ہونا, ان کو پیشوا نہ بنانا, ان کو ہادی نہ ماننا, ان کو امام نہ بنانے. بتا یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے؟ اللہ فرما رہا ہے جو بت کو سجدہ کرے وہ امام ہی نہیں ہوتا. بت پرست امام نہیں ہوتا, بت شکن امام ہوتا. امام نہیں ہوتا, بتوں کو توڑنے والا امام ہوتا. کتنی اللہ فرماتا ولا تتبع سبیل المفسدین, خبردار فسادی امام نہیں ہوتا. نہ فسادی کا مریض نہ ہونا, فسادی کو پیشوا نہ بنانا, فسادی کو ہادی نہ مان لینا. کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 7 آیتوں کو پڑھا. گناہگار امام نے, جاہل امام نے, جھوٹا امام نے, جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے, جو غافل ہے وہ امام نے, جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے, جو فسادی ہے وہ امام نے. تو میں نے پھر اللہ سے کہا اللہ ساری دنیا تو تم نے ریجیکٹ کر دی, بندہ ہی بچا امامت کے قابل ہو. اب بتا کوئی امام ہے ابھی کہ نہیں؟ آواز خالق اکاری صحابت پاگل نہ بن. یہی تو میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ ہر بندہ امام ہوتا ہی نہیں. میں نے کہا پھر کون امام ہے؟ اللہ کہتا وہ. میں نے کہا کون؟ اللہ کہتا جس کے لیے میں نے آیت نازل کی ہے. میں نے کہا اللہ کون سی آیت؟ اللہ کہتا ہر بندہ امام ہوتا ہی نہیں ہے, امام ہوتا ہی وہ ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ, امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے. اور ہم نے اسے امام نہیں مانا. اور جنوں 12 سال بھی سود بکرا یاد نہیں تھی ہوئی. اللہ کہتا ہے امام وہ ہوتا جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا. ہر چیز کا راؤں جی وہ حضرہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے. وہ امام نہیں ہوتا جو امامت خود کروائے. مسئلہ کو پوچھے تو مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتائے. شیعہ تم خوش قسمت اللہ نے تجھے امام ہی وہ دی ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, قبل اس کے تم علی کو گم پالو. ابھی تو ہم سارے سامنے علی کھڑا, جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. یہ میرے مولا کی تو حسرت ہی رہی ہے کہ کوئی بات کو علم کی پوچھے, لیکن بندوں نے علم نہیں پوچھا, یہی پوچھا ہم نے کھانا کیا ہے. یہ جتنے نقص اللہ نکالے ہیں گناہگار امام نے, جاہل امام نے, جھوٹا امام نے, جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے, جو غافل ہے وہ امام نے, یہ سارے نقص ثابت کرتے ہیں کہ امام وہ ہوتا جو بے عیب ہو, امام وہ ہوتا جو معصوم ہو.
بے عیب امام ہوتا ہے، عیب والا بندہ امام نہیں ہوتا. نہیں تو جٹ کی دلیل سے بھی تمہیں سمجھا دیتا ہوں. مجھے تو سمجھ آ گئی تھی لیلے سے، اور لیلے نہیں سمجھ نہیں ہے. یہاں سیالکوٹ کی زبان دا لفظ میں بولیا لیلا، دمبا قربانی والا دمبا. اس سے پتہ چل گیا تھا امام بے عیب ہوتا ہے. کیونکہ میں بھی دمبا خریدنے کے لیے گیا، مولوی بھی دمبا خریدنے کے لیے آئے. میں نے ایک مولوی کو دیکھا، مولوی کبھی دمبے کی ٹانگ چیک کرے، کبھی دمبے کی آنکھ چیک کرے، کبھی دمبے کا سینگ چیک کرے، کبھی دمبے کے کان چیک کرے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے؟ جیسا دمبا ملتا ہے پکڑو جا کے قربانی کر دو. کہتے ہیں ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں ہر دمبا لگ سکتا؟ کہتا ہے دمبا تو وہ لگے گا جو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا نا، وہ دمبا بے عیب تھا، لہذا بے عیب کی جگہ پر عیب والا دمبا نہیں لگ سکتا. دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو انا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو کان کو اترا نہ ہو، دمبا وہ لگے گا جو سینگ ٹوٹا نہ ہو. میں نے کہا سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی، سمجھ آ گئی تو دمبے کی آ گئی کہ دمبا لنگڑا نہیں لگ سکتا. جیسے لنگڑا دمبا نہیں لگ سکتا ویسے لنگڑا امام بھی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے قال ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فاتمہن، جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا، آواز خلق قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے ہوں سمجھ آ گئی امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ امام بنائے. وہ امام نہیں ہوتا جو بند کمرے میں امام بنے. امام بنایا اللہ نے، بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے، امامت بعد میں دی. رکھا ان کے سر پہ قرآن، پوچھ وہ کلمات کیا تھے جس سے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. تو مفسروں نے لکھا وہ کلمات یہ تھے. آواز خلق میرے خلیل فرمایا جی رب جلیل، کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. کہا اللہ مجھے قبول ہے. بس شیعہ سنی دوستو، جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی. آواز خلق فاتمہن، ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اس کا انعام یہ ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. اور جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی امام کیسا ہونا چاہیے، وہ ہر بندہ امام نہیں ہوتا، ہر بندے کو امامت نہیں ملتی. اور امام بننے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی. امام بنایا اللہ نے. جب ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا نا، حضرت ابراہیم نے آگے سے کہا اللہ صرف میں امام ہوں، کہ وقال من ذریتی، کہ میری اولاد میں بھی امامت رہے. ہوں سمجھ آئی امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو. آواز خلق قال لا ینال عہد الظالمین. ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا. کتنی آیتیں میں نے کہا پڑھ لیجیے، لو پنجابی میں گن لو، پوری کر لو. پہلی آیت پڑھی ہے گنہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے، نویں پڑھی ہے امام وہ ہوتا ہے جسے پہلے اللہ آزمائے، دسویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو، گیارہویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے، بارہویں پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کی اولاد ہو، نبی کا خون ہو، تیرہویں آیت پڑھی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو، اور چودہویں آیت پڑھی ہے حشر کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے. اور سمجھے امام کیسا ہونا چاہیے؟ امام ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ نہ کرے، امام وہ ہوگا جو جاہل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو جھوٹا نہ ہو، امام وہ ہوگا جس پہ شیطان کا اثر نہ ہو، امام وہ ہوگا جو غافل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو، امام وہ ہوگا جو فسادی نہ ہو، امام وہ ہوگا جس کا سینہ خالی نہ ہو. یہ جتنے لوگ سلال نکالے ہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے، تمہیں مجھے ایک بندہ دکھاؤ جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے جھوٹ نہ بولا ہو، جو جاہل نہ ہو، جس کے پاس پورا علم ہو، جس پہ شیطان کا اثر نہ ہو، جو پہلے گمراہ نہ رہا ہو، جو فسادی نہ ہو. میں اسے امام مان لوں گا. اگر کوئی بندہ ہی علی کے علاوہ نہ ملے تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا علی کو چھوڑ کر آ رہے وغیرہ تو گھر کو امام مان لو. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، اے علی متقیوں کا امام تو ہے. علی کس کا امام ہے؟ انہوں اونچی بولو نا، ایک گل دے تھوڑی جی مہنگی ہے نا، تاں تھوڑی جی ہولی بولو. علی کس کا امام ہے؟ کس کا؟ متقیوں کا. علی نشیوں کا امام نہیں، علی بے نمازیوں کا امام نہیں ہے، علی شرابیوں کا امام نہیں، علی جواریوں کا امام نہیں. علی کس کا امام ہے؟ متقیوں کا. کس کا؟ متقیوں کا. گواہی نہیں دیتا دان میں کھڑے ہو کے شہادت ان امیر المومنین و امام المتقین. کس کا امام ہے؟ متقیوں کا. سمجھائی بھائی؟ ان کی اولاد کو مناؤں گا. پتہ ہے قاری صحابت منوانا کیا چاہتا ہے؟ صرف دو چیزیں کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں اور علی جیسا امام کوئی نہیں. بندہ
جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، بے شک بے شک بے شک جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں، بقول میرے نہیں، بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ آیا علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پتہ یہ کتنی کتابوں تمہاری 114 کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سارے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، فرمایا کل فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنمی ایک فرقہ جنتی، 73 ہوں گے نا، 72 جہنمی ایک جنتی۔ ہوں سمجھ آ رہی ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں، یا سارے ایک جیسے ہوتے یا سارے جنت میں ہوتے یا جہنم میں ہوتے، اب 72 جہنم میں ایک جنت میں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں سمجھ آ رہی ہے 73واں فرقہ 72 جیسا نہیں، اور 72 فرقے 73 جیسے، 72 ایک جیسے جو جا رہے ہیں نا جہنم میں، ان 72 کا سب کچھ ایک ہے، وہ 73واں فرقہ جو جا رہا ہے جنت میں اس کا سب کچھ ان سے علیحدہ ہے۔ ہوں سمجھ آ گئی ہے نبی پاک کی زبان سے کہ جنتی فرقے کا کلمہ بھی اور ہے، جنتی فرقے کی اذان بھی اور ہے، جنتی فرقے کے روزے کے ساری اور افطاری کا ٹائم بھی اور ہے، جنتی فرقے کا امام بھی اور ہے۔ ان کوئی بندہ 72 میں نہیں جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی جائے، ہر بندہ کہ 73واں فرقہ میرا، پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے اپنے فیصلے کو لے کے آؤ اللہ اس کے رسول کے پاس، تو چلو دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک دوسرے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے، کسی مدد کو بھیٹے نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 114۔ اپنے اور اپنے امام کی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نبی کی زبان سے ثابت کرے، ہم ترجمہ نہیں پوچھیں گے، شیعہ مذہب چھوڑ دیں گے۔ اور میں ان جابر بن عبداللہ، ان ابن عباس، ان ابی سعید خدری، ان ام سلمہ، ان ابی ذر غفاری، ان مقداد بن اسود، ان عمار بن یاسر، ان سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم، نحن كنا عند النبي فاقبل علي فقال النبي والذي نفسي بيده ان هذا وشيته هم الفائزون يوم القيامه يا علي انت وشيتك في الجنه، يا علي انت وشيتك راضيين مرضيين۔ حضرت جابر بن عبداللہ و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول رامی ہم اللہ کے نبی کے ارد گرد ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ فاقبل علی حاضر کرا لائے، میرے مولا علی کا تھا، اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا، جن لوگوں نے قیامت کے دن وہ جنت میں جانا ہے، مذہب ان کا شیعہ